أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذاريات ذروا بکھرنے والیوں کی قسم جو اڑا کر بکھیر دیتی ہیں، فالحاملات وقرا پھر پانی کا بوجھ اٹھاتی ہیں، فالجاريات يسرا پھر آہستہ آہستہ چلتی ہیں، المقسمات امرا پھر چیزیں تقسیم کرتی ہیں۔ انما توعدون لصادق جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے وہ سچا ہے، وان الدين لواقع اور انصاف کا دن ضرور واقع ہوگا، والسماء ذات الحبك اور آسمان کی قسم جس میں رستے ہیں۔ انکم لفی قول مختلف اے اہل مکہ، تم ایک متناقض بات میں پڑے ہوئے ہو۔ يؤفك عنه من أفك اس سے وہی پھرتا ہے جو خدا کی طرف سے پھیرا جائے۔ قتل الخراصون عقل دوڑانے والے ہلاک ہوں، الذين هم في غمرة ساهون بے خبری میں بھولے ہوئے ہیں، يسألون أيان يوم الدين پوچھتے ہیں کہ جزا کا دن کب ہوگا۔ يوم هم على النار يفتنون دن ہوگا جب ان کو آگ میں عذاب دیا جائے گا۔ ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون ابھی شرارت کا مزہ چکھو، یہ وہی ہے جس کے لیے تم جلدی مچایا کرتے تھے۔ ان المتقین فی جنات وعیون بے شک پرہیزگار بہشتوں اور چشموں میں عیش کر رہے ہوں گے۔ والذاریات ذروا، خلیفۃ المسلمین حضرت علی کرم اللہ وجہہ کوفے کے منبر پر چڑھ کر ایک مرتبہ فرمانے لگے، یہ قرآن کریم کی جس آیت کی بابت اور جس سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بابت تم کوئی سوال کرنا چاہتے ہو کر لو۔ اس پر ابن القوا نے کھڑے ہو کر پوچھا کہ زاریات سے کیا مراد ہے؟ فرمایا ہوا۔ پوچھا حاملات سے؟ فرمایا ابر۔ کہا جاریات سے؟ فرمایا کشتیاں۔ کہا مقسمات سے؟ فرمایا فرشتے۔ اس بارے میں ایک مرفوع حدیث بھی آئی ہے، بازار میں ہے۔ صبیغ تمیمی امیر المؤمنین حضرت عمر کے پاس آیا اور کہا بتاؤ زاریات سے کیا مراد ہے؟ فرمایا ہوا، اور اسے اگر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہوا نہ ہوتا تو میں کبھی یہ مطلب نہ کہتا۔ پوچھا مقسمات سے کیا مراد ہے؟ فرمایا فرشتے، اور اسے بھی میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سن رکھا ہے۔ پوچھا جاریات سے کیا مطلب ہے؟ فرمایا کشتیاں۔ یہ بھی میں نے اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نہ سنا ہوتا تو تجھ سے نہ کہتا۔ پھر حکم دیا کہ اسے 100 کوڑے لگائے جائیں، چنانچہ اسے درے مارے گئے اور ایک مکان میں رکھا گیا۔ جب زخم اچھے ہو گئے تو بلوا کر پھر کوڑے پٹوائے اور سوار کرا کر حضرت ابو موسیٰ کو لکھ بھیجا کہ یہ کسی مجلس میں نہ بیٹھنے پائے۔ کچھ دنوں بعد یہ حضرت موسیٰ کے پاس آئے اور بڑی سخت تاکیدی قسمیں کھا کر انہیں یقین دلایا
کہ اب میرے خیالات کی پوری اصلاح ہو چکی، اب میرے دل میں بد عقیدگی نہیں رہی جو پہلے تھی۔ چنانچہ حضرت ابو موسیٰ نے جناب امیر المؤمنین کی خدمت میں اس کی اطلاع دی اور ساتھ ہی یہ بھی لکھا کہ میرا خیال ہے کہ اب وہ واقعی ٹھیک ہو گیا ہے۔ اس کے جواب میں دربار خلافت سے فرمان پہنچا کہ پھر انہیں مجلس میں بیٹھنے کی اجازت دے دی جائے۔ امام ابو بکر بزار فرماتے ہیں اس کے 2 راویوں میں کلام ہے، پس یہ حدیث ضعیف ہے۔ ٹھیک بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ یہ حدیث بھی موقوف ہے، یعنی حضرت عمر کا اپنا فرمان ہے، مرفوع حدیث نہیں۔ امیر المؤمنین نے اسے جو پٹوایا تھا اس کی وجہ یہ تھی کہ اس کی بد عقیدگی آپ پر ظاہر ہو چکی تھی اور اس کے یہ سوالات از روئے انکار اور مخالفت کے تھے۔ واللہ اعلم۔ صبیغ کے باپ کا نام اصل تھا اور اس کا یہ قصہ مشہور ہے جسے پورا حافظ ابن عساکر لائے ہیں۔ یہی تفسیر حضرت ابن عباس، حضرت ابن عمر، حضرت مجاہد، حضرت سعید بن جبیر، حضرت حسن، حضرت قتادہ، حضرت سدی وغیرہ سے مروی ہے۔ امام ابن جریر اور امام ابن ابی حاتم نے ان آیتوں کی تفسیر میں اور کوئی قول وارد ہی نہیں کیا۔ حاملات سے مراد ابر ہونے کا محاورہ اس شعر میں بھی پایا جاتا ہے، یعنی میں اپنے آپ کو اس اللہ کا تابع فرمان کرتا ہوں جس کے تابع فرمان وہ بادل ہیں جو صاف، شفاف، میٹھے اور ہلکے پانی کو اٹھا کر لے جاتے ہیں۔ جاریات سے مراد بعض نے ستارے لیے ہیں جو آسمان پر چلتے پھرتے رہتے ہیں۔ یہ معنی لینے میں یعنی ادنا سے اعلیٰ کی طرف ہوگی۔ اولاً ہوا، پھر بادل، پھر ستارے، پھر فرشتے جو کبھی اللہ کا حکم لے کر اترتے ہیں، کبھی کوئی سپرد کردہ کام بجا لانے کے لیے تشریف لاتے ہیں۔ چونکہ یہ سب قسمیں اس بات پر ہیں کہ قیامت ضرور آنی ہے اور لوگ دوبارہ زندہ کیے جائیں گے، اس لیے ان کے بعد ہی فرمایا کہ تمہیں جو وعدہ دیا جاتا ہے وہ سچا ہے اور حساب کتاب، جزا سزا ضرور واقع ہونے والی ہے۔ پھر آسمان کی قسم کھائی جو خوبصورتی، رونق، حسن اور برابری والا ہے۔ بہت سے سلف نے یہی معنی حبک کے بیان کیے ہیں۔ حضرت ضحاک وغیرہ فرماتے ہیں کہ پانی کی موجیں، ریت کے ذرے، کھیتیوں کے پتے ہوا کے زور سے جب لہراتے ہیں اور پرشکن لہرائے دار ہو جاتے ہیں اور گویا ان میں راستے پڑ جاتے ہیں، اسی کو حبک کہتے ہیں۔ ابن جریر کی ایک حدیث میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں
تمہارے پیچھے کذاب بہکانے والا ہے، اس کے سر کے بال پیچھے کی طرف سے حبک حبک ہیں، یعنی گھونگھر والے۔ ابو صالح فرماتے ہیں حبک سے مراد شدت والا، خصیف کہتے ہیں مراد خوش منظر ہے۔ حسن بصری فرماتے ہیں اس کی خوبصورتی اس کے ستارے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں اس سے مراد 7واں آسمان ہے۔ ممکن ہے آپ کا مطلب یہ ہو کہ قائم رہنے والے ستارے اس آسمان میں ہیں۔ اکثر علماء ہیئت کا بیان ہے کہ یہ 8ویں آسمان میں ہیں جو 7ویں کے اوپر ہے۔ واللہ اعلم۔ ان تمام اقوال کا ماحصل ایک ہی ہے، یعنی حسن و رونق والا آسمان، اس کی بلندی، صفائی، پاکیزگی، بناوٹ کی عمدگی، اس کی مضبوطی، اس کی چوڑائی اور کشادگی، اس کا ستاروں کا جگمگانا جن میں سے بعض چلتے پھرتے رہتے ہیں اور بعض ٹھہرے ہوئے ہیں، اس کا سورج اور چاند جیسے سیاروں سے مزین ہونا، یہ سب اس کی خوبصورتی اور عمدگی کی چیزیں ہیں۔ پھر فرماتا ہے اے مشرکو، تم اپنے ہی اقوال میں مختلف اور مضطرب ہو، تم کسی صحیح نتیجے پر اب تک خود اپنے طور پر بھی نہیں پہنچے ہو، کسی رائے پر تمہارا اجتماع نہیں۔ حضرت قتادہ فرماتے ہیں کہ ان میں سے بعض تو قرآن کو سچا جانتے ہیں، بعض اس کی تکذیب کرتے ہیں۔ پھر فرماتا ہے یہ حالت اسی کی ہوتی ہے جو خود گمراہ ہو، وہ اپنے ایسے باطل اقوال کی وجہ سے بہک اور بھٹک جاتا ہے۔ صحیح سمجھ اور سچا علم اس سے فوت ہو جاتا ہے، جیسے اور آیت میں ہے، آیت الا من ہوا صال الجحیم، یعنی تم لوگ مع اپنے معبودان باطل کے سوائے جہنمی لوگوں کے کسی کو بہکا نہیں سکتے۔ حضرت ابن عباس اور سدی فرماتے ہیں اس سے گمراہ وہی ہوتا ہے جو خود بہکا ہوا ہو۔ حضرت مجاہد فرماتے ہیں اس سے دور وہی ہوتا ہے جو بھلائیوں سے دور ڈال دیا گیا ہے۔ حضرت امام حسن بصری فرماتے ہیں قرآن سے وہی ہٹتا ہے جو اسے پہلے ہی سے جھٹلانے پر کم کس لیے ہو۔ پھر فرماتا ہے کہ بے سند باتیں کہنے والے ہلاک ہوں، یعنی جھوٹی باتیں بنانے والے جنہیں یقین نہ تھا، جو کہتے تھے کہ ہم اٹھائے نہیں جائیں گے۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں یعنی شک کرنے والے ملعون ہیں۔ حضرت معاذ بھی اپنے خطبے میں یہی فرماتے ہیں، یہ دھوکے والے اور بدگمان لوگ ہیں۔ پھر فرمایا جو لوگ اپنے کفر و شک میں غافل اور بے پرواہ ہیں، یہ لوگ ازروئے انکار پوچھتے ہیں کہ جزا کا دن کب آئے گا؟ اللہ فرماتا ہے اس دن تو یہ آگ میں تپائے جائیں گے جس طرح سونا تپایا جاتا ہے، یہ اس میں جلیں گے اور ان سے کہا جائے گا
کہ جلنے کا مزاح چکھو، اپنے کرتوت کے بدلے برداشت کرو، پھر ان کی اور زیادتی حقارت کے لیے ان سے بطور ڈانٹ ڈپٹ کے کہا جائے گا، یہی ہے جس کی جلدی مچا رہے تھے کہ کب آئے گا، کب آئے گا، واللہ اعلم۔ آخذین ما آتاہم ربهم انہم كانوا قبل ذلك محسنین۔ اب جو نعمتیں ان کا پروردگار انہیں دیتا ہوگا ان کو لے رہے ہوں گے، بے شک وہ اس سے پہلے نیکیاں کرتے تھے۔ كانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، رات کے تھوڑے سے حصے میں سوتے تھے، وبالاسحار هم یستغفرون، اوقات سحر میں بخشش مانگا کرتے تھے۔ فی اموالهم حق للسائل والمحروم، ان کے مال میں مانگنے والے اور نہ مانگنے والے دونوں کا حق ہوتا ہے۔ وفی الارض آیات للموقنین، اور یقین کرنے والوں کے لیے زمین میں بہت سی نشانیاں ہیں۔ وفی انفسکم افلا تبصرون، اور خود تمہارے نفوس میں تو کیا تم دیکھتے نہیں؟ وفی السماء رزقکم وما توعدون، اور تمہارا رزق اور جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے آسمان میں ہے۔ ورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون، تو آسمانوں اور زمین کے مالک کی قسم، یہ اسی طرح قابل یقین ہے جس طرح تم بات کرتے ہو۔ آخذین ما آتاہم ربہم انہم کانوا قبل ذالک محسنین، حسن کارکردگی کے انعامات، پرہیزگار اللہ سے ڈرنے والے لوگوں کا انجام بیان ہو رہا ہے کہ یہ قیامت کے دن جنتوں میں اور نہروں میں ہوں گے، بخلاف ان بد کرداروں کے جو عذاب و سزا، طوق و زنجیر، سختی اور مار پیٹ میں ہوں گے۔ جو فرائض الہی ان کے پاس آئے تھے یہ ان کے عمل تھے، اور ان سے پہلے بھی وہ اخلاص سے کام کرنے والے تھے، لیکن اس تفسیر میں ذرا تعامل ہے دو وجہ سے۔ اول تو یہ کہ یہ تفسیر حضرت ابن عباس کی کہی جاتی ہے، لیکن سند صحیح سے ان تک نہیں پہنچتی، بلکہ اس کی یہ سند بالکل ضعیف ہے۔ دوسرے یہ کہ آخذین کا لفظ حال ہے، اگلے جملے سے تو یہ مطلب ہوا کہ متقی لوگ جنت میں اللہ کی دی ہوئی نعمتیں حاصل کر رہے ہوں گے، اس سے پہلے وہ بھلائی کے کام کرنے والے تھے، یعنی دنیا میں، جیسے اللہ تعالی جل جلالہ نے اور آیتوں میں فرمایا، آیت کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، یعنی دار دنیا میں تم نے جو نیکیاں کی تھیں ان کے بدلے اب تم یہاں شوق سے پاکیزہ ہو پسندیدہ کھاتے پیتے رہو، پھر اللہ تبارک و تعالی ان کے عمل کے اخلاص یعنی ان کے احسان کی تفصیل بیان فرما رہا ہے کہ یہ رات کو بہت کم سویا کرتے تھے۔ بعض مفسرین کہتے ہیں یہاں ما نافیہ ہے، تو بقول حضرت ابن عباس وغیرہ یہ مطلب ہوگا
کہ ان پر کوئی رات ایسی نہ گزرتی تھی جس کا کچھ حصہ یاد الہی میں نہ گزارتے ہوں، خواہ اول وقت میں کچھ نوافل پڑھ لیں، خواہ درمیان میں، یعنی کچھ نہ کچھ کسی نہ کسی وقت نماز عموماً ہر رات پڑھ ہی لیا کرتے تھے، ساری رات سوتے سوتے نہیں گزارتے تھے۔ حضرت ابو العالیہ وغیرہ فرماتے ہیں یہ لوگ مغرب عشاء کے درمیان کچھ نوافل پڑھ لیا کرتے تھے۔ امام ابو جعفر باقر فرماتے ہیں مراد یہ ہے کہ عشاء کی نماز پڑھنے سے پہلے نہیں سوتے تھے۔ بعض مفسرین کا قول ہے کہ ما یہاں موصولہ ہے، یعنی ان کی نیند رات کی کم تھی، کچھ سوتے تھے کچھ جاگتے تھے، اور اگر دل لگ گیا تو صبح ہو جاتی تھی، اور پھر پچھلی رات کو جناب باری میں گڑ گڑا کر توبہ استغفار کرتے تھے۔ حضرت احنف بن قیس اس آیت کا یہ مطلب بیان کر کے پھر فرماتے ہیں افسوس مجھ میں یہ بات نہیں، آپ کے شاگرد حسن بصری کا قول ہے کہ آپ اکثر فرمایا کرتے تھے جنتیوں کے جو اعمال اور جو صفات بیان ہوئے ہیں، میں جب کبھی اپنے اعمال و صفات کو ان کے مقابلے میں رکھتا ہوں تو بہت کچھ فاصلہ پاتا ہوں، لیکن الحمدللہ جہنمیوں کے عقائد کے بالمقابل جب میں اپنے عقائد کو لاتا ہوں تو میں دیکھتا ہوں کہ وہ لوگ تو بالکل ہی خیر سے خالی تھے، وہ کتاب اللہ کے منکر، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منکر، وہ موت کے بعد کی زندگی کے منکر۔ پس ہماری تو حالت وہی ہے جو اللہ تعالی نے اس قسم کے لوگوں کی بتائی ہے۔ آیت خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّئًا عَسَى اللَّهُ أَن يَتُوبَ عَلَيْهِمْ ان اللہ غفور رحیم، یعنی نیکیاں بدیاں ملی جلی۔ حضرت زید بن اسلم سے قبیلہ بنو تمیم کے ایک شخص نے کہا اے ابو سلمہ، یہ صفت تو ہم میں نہیں پائی جاتی کہ ہم رات کو بہت کم سوتے ہوں، بلکہ ہم تو بہت کم وقت عبادت اللہ میں گزارتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا وہ شخص بھی بہت ہی خوش نصیب ہے جو نیند آئے تو سو جائے اور جاگے تو اللہ سے ڈرتا رہے۔ حضرت عبداللہ بن سلام فرماتے ہیں جب شروع میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ شریف میں تشریف لائے تو لوگ آپ کی زیارت کے لیے ٹوٹ پڑے اور اس مجمع میں بھی تھا۔ واللہ آپ کے مبارک چہرہ پر نظر پڑتے ہی اتنا تو میں نے یقین کر لیا کہ یہ نورانی چہرہ کسی جھوٹے انسان کا نہیں ہو سکتا۔ سب سے پہلی بات جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میرے کان میں پڑی یہ تھی
کہ آپ نے یہ فرمایا، اے لوگو، کھانا کھلاتے رہو اور صلہ رحمی کرتے رہو اور سلام کیا کرو، اور راتوں کو جب لوگ سوئے ہوئے ہوں نماز ادا کرو تو تم سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ مسند احمد میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جنت میں ایسے بالا خانے ہیں جن کے اندر کا حصہ باہر سے اور باہر کا حصہ اندر سے نظر آتا ہے۔ یہ سن کر حضرت موسیٰ اشعری نے فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ کن کے لیے ہے؟ فرمایا، ان کے لیے جو نرم کلام کریں اور دوسروں کو کھلاتے پلاتے رہیں، اور جب لوگ سوتے ہوں یہ نمازیں پڑھتے رہیں۔ حضرت زہری اور حضرت حسن فرماتے ہیں، اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ وہ رات کا اکثر حصہ تہجد گزاری میں نکالتے ہیں۔ حضرت ابن عباس اور حضرت ابراہیم نخعی فرماتے ہیں، مطلب یہ ہے کہ رات کا بہت کم حصہ وہ سوتے ہیں۔ حضرت ضحاک کانو قلیلا کو اس سے پہلے کے جملے کے ساتھ ملاتے ہیں اور من اللیلی سے ابتدا بتاتے ہیں، لیکن اس قول میں بہت دوری اور تکلف ہے۔ پھر اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے، سحر کے وقت وہ استغفار کرتے ہیں۔ مجاہد وغیرہ فرماتے ہیں یعنی نماز پڑھتے ہیں، اور مفسرین فرماتے ہیں راتوں کو قیام کرتے ہیں اور صبح کے ہونے کے وقت اپنے گناہوں کی معافی طلب کرتے ہیں، جیسے اور جگہ فرمانے باری ہے آیت والمستغفرین بالاسحار، یعنی سحر کے وقت یہ لوگ استغفار کرنے لگ جاتے ہیں۔ اگر یہ استغفار نماز میں ہی ہو تو بھی بہت اچھا ہے۔ صحاح وغیرہ میں صحابہ کی ایک جماعت کی کئی روایتوں سے ثابت ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب آخری تہائی رات باقی رہ جاتی ہے اس وقت اللہ تبارک و تعالی ہر رات کو آسمان دنیا کی طرف اترتا ہے اور فرماتا ہے، کوئی گناہ گار ہے جو توبہ کرے اور میں اس کی توبہ قبول کروں، کوئی استغفار کرنے والا ہے جو استغفار کرے اور میں اسے بخشوں، کوئی مانگنے والا ہے جو مانگے اور میں اسے دوں۔ فجر کے طلوع ہونے تک یہی فرماتا ہے۔ اکثر مفسرین نے فرمایا کہ نبی اللہ حضرت یعقوب نے اپنے لڑکوں سے جو فرمایا تھا کہ آیت سوف استغفر لکم ربی انہ هو الغفور الرحیم، میں اب عن قریب تمہارے لیے استغفار کروں گا، اس سے بھی مطلب یہی تھا کہ سحر کا وقت جب آئے گا تب استغفار کروں گا۔ پھر ان کا یہ وصف بیان کیا جاتا ہے کہ جہاں یہ نمازی ہیں اور حق اللہ ادا کرتے ہیں
وہاں لوگوں کے حق بھی نہیں بھولتے، زکوٰۃ دیتے ہیں، سلوک، احسان اور صلہ رحمی کرتے ہیں۔ ان کے مال میں ایک مقررہ حصہ مانگنے والوں اور ان حقداروں کا ہے جو سوال سے بچتے ہیں۔ ابو داود وغیرہ میں ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، سائل کا حق ہے، گو وہ گھوڑ سوار ہو، محروم وہ ہے جس کا کوئی حصہ بیت المال میں نہ ہو، خود اس کے پاس کوئی کام کاج نہ ہو، صنعت و حرفت یاد نہ ہو جس سے روزی کما سکے۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں، اس سے مراد وہ لوگ ہیں کہ کچھ سلسلہ کمانے کا کر رکھا ہے لیکن اتنا نہیں پاتے کہ انہیں کافی ہو جائے۔ حضرت ضحاک فرماتے ہیں، وہ شخص جو مالدار تھا لیکن مال تباہ ہو گیا، چنانچہ یمامہ میں جب پانی کی طغیانی آئی اور ایک شخص کا تمام مال اسباب بہا لے گئی تو ایک صحابی نے فرمایا یہ محروم ہے، اور بزرگ مفسرین فرماتے ہیں محروم سے مراد وہ شخص ہے جو حاجت کے باوجود کسی سے سوال نہیں کرتا۔ ایک حدیث میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، مسکین صرف وہی لوگ نہیں جو گھومتے پھرتے ہیں اور جنہیں ایک دو لقمے یا ایک دو کھجوریں تم دے دیا کرتے، وہ بلکہ حقیقتاً وہ لوگ بھی مسکین ہیں جو اتنا نہیں پاتے کہ انہیں حاجت نہ رہے، اپنا حال قال ایسا رکھتے ہیں کہ کسی پر ان کی حاجت و افلاس ظاہر ہو اور کوئی صدقہ دے۔ بخاری و مسلم۔ حضرت عمر بن عبد العزیز مکہ شریف جا رہے تھے کہ راستے میں ایک کتا پاس آ کر کھڑا ہو گیا۔ آپ نے ذبح کردہ بکری کا ایک شانہ کاٹ کر اس کی طرف ڈال دیا اور فرمایا، لوگ کہتے ہیں یہ بھی محروم میں سے ہے۔ حضرت شعبی فرماتے ہیں، میں تو عاجز آ گیا لیکن محروم معنی معلوم نہ کر سکا۔ امام ابن جریر فرماتے ہیں، محروم وہ ہے جس کے پاس مال نہ رہا ہو، خواہ وجہ کچھ بھی ہو، یعنی حاصل ہی نہ کر سکا، کمانے کھانے کا سلیقہ ہی نہ ہو، یا کام ہی نہ چلتا ہو، یا کسی آفت کے باعث جمع شدہ مال ضائع ہو گیا ہو، وغیرہ۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک چھوٹا سا لشکر کافروں کی سرکوبی کے لیے روانہ فرمایا۔ اللہ نے انہیں غلبہ دیا اور مال غنیمت بھی ملا۔ پھر کچھ لوگ آپ کے پاس وہ بھی آ گئے جو غنیمت حاصل ہونے کے وقت موجود نہ تھے، بس یہ آیت اتری۔ اس کا اقتضا تو یہ ہے کہ یہ مدنی ہو، لیکن دراصل ایسا نہیں بلکہ یہ آیت مکی ہے۔ پھر فرماتا ہے، یقین رکھنے والوں کے لیے زمین میں بھی
بہت سے نشانات قدرت موجود ہیں جو خالق کی عظمت و عزت، ہیبت و جلالت پر دلالت کرتے ہیں۔ دیکھو کہ کس طرح اس میں حیوانات اور نباتات کو پھیلا دیا ہے، اور کس طرح اس میں پہاڑوں، میدانوں، سمندروں اور دریاؤں کو رواں کیا ہے۔ پھر انسان پر نظر ڈالو، ان کی زبانوں کے اختلاف کو، ان کے رنگ و روپ کے اختلاف کو، ان کے ارادوں اور قوتوں کے اختلاف ہو، ان کی عقل و فہم کے اختلاف کو، ان کی حرکات و سکنات کو، ان کی نیکی بدی کو دیکھو، ان کی بناوٹ پر غور کرو کہ ہر عضو کیسی مناسب جگہ ہے۔ اسی لیے اس کے بعد ہی فرمایا، خود تمہارے وجود میں ہی اس کی بہت سی نشانیاں ہیں، کیا تم دیکھتے نہیں ہو؟ حضرت قتادہ فرماتے ہیں، جو شخص اپنی پیدائش میں غور کرے گا، اپنے جوڑوں کی ترکیب پر نظر ڈالے گا، وہ یقین کر لے گا کہ بے شک اسے اللہ نے ہی پیدا کیا اور اپنی عبادت کے لیے ہی بنایا ہے۔ پھر فرماتا ہے، آسمان میں تمہاری روزی ہے، یعنی بارش، اور وہ بھی جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے، یعنی جنت۔ حضرت واصل احدب نے اس آیت کی تلاوت کی اور فرمایا، افسوس میرا رزق تو آسمانوں میں ہے اور میں اسے زمین میں تلاش کر رہا ہوں۔ یہ کہہ کر بستی چھوڑی، اجاڑ جنگل میں چلے گئے۔ 3 دن تک تو انہیں کچھ بھی نہ ملا، لیکن تیسرے دن دیکھتے ہیں کہ تر کھجوروں کا ایک خوشاہ ان کے پاس رکھا ہوا ہے۔ ان کے بھائی ساتھ ہی تھے، دونوں بھائی آخری دم تک اسی طرح جنگلوں میں رہے۔ پھر اللہ کریم خود اپنی قسم کھا کر فرماتا ہے کہ میرے جو وعدے ہیں، مثلاً قیامت کے دن دوبارہ جلانے کا، جزا سزا کا، یہ یقیناً سراسر سچے اور قطعاً بے شبہ ہو کر رہنے والے ہیں۔ جیسے تمہاری زبان سے نکلے ہوئے الفاظ میں شک نہیں ہوتا، اسی طرح تمہیں ان میں بھی کوئی شک ہرگز ہرگز نہ کرنا چاہیے۔ حضرت معاذ جب کوئی بات کہتے تو فرماتے، یہ بالکل حق ہے، جیسے کہ تیرا یہاں ہونا حق ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ انہیں برباد کرے جو اللہ کی قسم کو بھی نہ مانے۔ یہ حدیث مرسل ہے، یعنی تابعی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، صحابی کا نام نہیں لیتے۔ هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين؟ کیا تمہارے پاس ابراہیم کے معزز مہمانوں کی خبر پہنچی ہے؟ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون۔ وہ ان کے پاس آئے تو سلام کہا، انہوں نے بھی جواب میں سلام کہا۔ دیکھا تو ایسے لوگ کہ نہ جان نہ پہچان۔ فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين۔ تو اپنے گھر جا کر ایک بھنا ہوا موٹا بچڑا لائے۔
فقربه إليهم قال ألا تأكلون کھانے کے لیے ان کے آگے رکھ دیا، کہنے لگے کہ آپ تناول کیوں نہیں کرتے؟ فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم دل میں ان سے خوف معلوم کیا، انہوں نے کہا کہ خوف نہ کیجیے، اور ان کو ایک دانش مند لڑکے کی بشارت بھی سنائی۔ أقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم ابراہیم کی بیوی چلاتی آئیں اور اپنا منہ پیٹ کر کہنے لگیں کہ اے ہے، ایک تو بڑھیا اور دوسرے بانجھ۔ قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم انہوں نے کہا ہاں، تمہارے پروردگار نے یوں ہی فرمایا ہے، وہ بے شک صاحب حکمت اور خبردار ہے۔ هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين، مہمان اور میزبان۔ یہ واقعہ سورت ہود اور سورت حجر میں بھی گزر چکا ہے۔ یہ مہمان فرشتے تھے جو باشکل انسان آئے تھے، جنہیں اللہ نے عزت و شرافت دے رکھی ہے۔ حضرت امام احمد بن حنبل اور دیگر علماء کرام کی ایک جماعت کہتی ہے کہ مہمان کی ضیافت کرنا واجب ہے۔ حدیث میں بھی یہ آیا ہے اور قرآن کریم کے ظاہری الفاظ بھی یہی ہیں۔ انہوں نے سلام کیا، جس کا جواب خلیل اللہ نے بڑھا کر دیا۔ اس کا ثبوت دوسرے سلام پر دو پیش کا ہونا ہے، اور یہی فرمان باری تعالی ہے۔ فرماتا ہے وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا، یعنی جب کوئی تمہیں سلام کرے تو تم اس سے بہتر جواب دو، یا کم از کم اتنا ہی۔ پس خلیل اللہ نے افضل صورت کو اختیار کیا۔ حضرت ابراہیم چونکہ اس سے ناواقف تھے کہ یہ دراصل فرشتے ہیں، اس لیے کہا کہ یہ لوگ تو نا آشنا سا ہیں۔ یہ فرشتے حضرت جبرائیل، حضرت میکائیل اور حضرت اسرافیل علیہم السلام تھے، جو خوبصورت نوجوان انسانوں کی شکل میں آئے تھے۔ ان کے چہروں پر ہیبت و جلال تھا۔ حضرت ابراہیم اب ان کے لیے کھانے کی تیاری میں مصروف ہو گئے اور چپ چاپ بہت جلد اپنے گھر والوں کی طرف گئے اور ذرا سی دیر میں تیار بچڑے کا گوشت بھنا بھنایا ہوا لے آئے اور ان کے سامنے رکھ دیا اور فرمایا آپ کھاتے کیوں نہیں؟ اس سے ضیافت کے آداب معلوم ہوئے کہ مہمان سے پوچھے بغیر ہی ان پر شروع سے احسان رکھنے سے پہلے آپ چپ چاپ انہیں خبر کیے بغیر ہی چلے گئے اور باعجلت بہتر سے بہتر جو چیز پائی اسے تیار کر کے لے آئے۔ تیار فرباہ کم عمر بچھڑے کا بھنا ہوا گوشت لے آئے اور کہیں اور رکھ کر مہمان کی کھینچ تان نہ کی، بلکہ
ان کے سامنے ان کے پاس لا کر رکھا، پھر انہیں یوں نہیں کہتے کہ کھاؤ، کیونکہ اس میں بھی ایک حکم پایا جاتا ہے، بلکہ نہایت تواضع اور پیار سے فرماتے ہیں آپ تناول فرمانا شروع کیوں نہیں کرتے؟ جیسے کوئی شخص کسی سے کہے کہ اگر آپ فضل و کرم، احسان و سلوک کرنا چاہیں تو کیجئے، پھر ارشاد ہوتا ہے کہ خلیل اللہ اپنے دل میں ان سے خوف زدہ ہو گئے، جیسے کہ اور آیت میں ہے، آیت فَلَمَّا رَأَى أَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُوا لَا تَخَفْ إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَىٰ قَوْمِ لُوط، یعنی آپ نے جب دیکھا کہ ان کے ہاتھ کھانے کی طرف نہیں بڑھتے تو دہشت زدہ ہو گئے اور دل میں خوف کھانے لگے۔ اس پر مہمانوں نے کہا ڈرو مت، ہم اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں جو قوم لوط کی ہلاکت کے لیے آئے ہیں۔ آپ کی بیوی صاحبہ جو کھڑی ہوئی سن رہی تھیں وہ سن کر ہنس دیں، تو فرشتوں نے انہیں خوشخبری سنائی کہ تمہارے ہاں حضرت اسحاق پیدا ہوں گے اور ان کے ہاں حضرت یعقوب۔ اس پر بیوی صاحبہ کو تعجب ہوا اور کہا ہائے افسوس، اب میرے ہاں بچہ کیسے ہوگا؟ میں تو بڑھیا پھوس ہو گئی ہوں اور میرے شوہر بھی بالکل بوڑھے ہو گئے، یہ سخت تر تعجب کی چیز ہے۔ فرشتوں نے کہا کیا تم اللہ کے کاموں سے تعجب کرتی ہو؟ خصوصاً تم جیسی ایسی پاک گھرانے کی عورت، تم پر اللہ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں۔ جان رکھو کہ اللہ تعالی تعریفوں کے لائق اور بڑی بزرگی اور اعلی شان والا ہے۔ یہاں یہ فرمایا گیا ہے کہ بشارت حضرت ابراہیم کو دی گئی، کیونکہ بچے کا ہونا دونوں کی خوشی کا موجب ہے۔ پھر فرماتا ہے یہ بشارت سن کر آپ کی اہلیہ صاحبہ کے منہ سے زور کی آواز نکل گئی اور اپنے تئیں دو ہتھڑ مار کر ایسی عجیب و غریب خبر کو سن کر حیرت کے ساتھ کہنے لگیں کہ جوانی میں تو میں بانجھ رہی، اب میاں بیوی دونوں بوڑھے ہو گئے تو مجھے حمل ٹھہرے گا؟ اس کے جواب میں فرشتوں نے کہا کہ یہ خوشخبری کچھ ہم اپنی طرف سے نہیں دے رہے، بلکہ اللہ تعالی نے ہمیں فرمایا ہے کہ ہم تمہیں یہ خبر پہنچائیں۔ وہ حکمت والا اور علم والا ہے، تم جس عزت و کرامت کے مستحق ہو وہ خوب جانتا ہے، اور اس کا فرمان ہے کہ تمہارے ہاں اس عمر میں بچہ ہوگا۔ اس کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں، نہ اس کا کوئی فرمان حکمت سے خالی ہے۔ الحمدللہ، الحمدللہ، اللہ تعالی کے فضل و کرم اور اس کے لطف و رحم سے تفسیر محمدی کا 26واں پارہ حامیم بھی ختم ہوا۔
اللہ تعالی ہم سب کو اپنے کلام پاک کا صحیح اور حقیقی مطلب سمجھائے اور پھر اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ اے پروردگار، علم جس طرح تو نے مجھ پر اپنا یہ فضل کیا ہے کہ اپنے کلام کی خدمت مجھ سے لی، اسی طرح یہ بھی فضل کر کہ اسے قبول فرما اور میرے لیے باقیات صالحات میں اسے کر لے اور اس تفسیر کو میری تقصیر کی معافی کا سبب بنا دے۔ اپنے تمام بندوں کو اس سے فائدہ پہنچا اور سب کو عمل صالح کی توفیق عطا فرما، آمین۔ قال فما خطبكم أيها المرسلون؟ ابراہیم نے کہا کہ فرشتوں تمہارا مدعا کیا ہے؟ قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين۔ انہوں نے کہا کہ ہم گناہ گاروں کی طرف بھیجے گئے ہیں، لنرسل عليهم حجارة من طين تاکہ ان پر گھنگر برسائیں، مسومة عند ربك للمسرفين۔ جہد سے بڑھ جانے والوں کے لیے تمہارے پروردگار کے ہاں سے نشان کر دیے گئے ہیں۔ أخرجنا من كان فيها من المؤمنين وہاں جتنے مومن تھے ان کو ہم نے نکال لیا، فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين اور اس میں ایک گھر کے سوا مسلمانوں کا کوئی گھر نہ پایا۔ وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم۔ جو لوگ عذاب علیم سے ڈرتے ہیں ان کے لیے وہاں نشانی چھوڑ دی۔ قالا فما خطبکم ایھا المرسلون، پہلے بیان ہو چکا ہے کہ جب ان 9 وارد مہمانوں سے حضرت ابراہیم کا تعارف ہوا اور دہشت جاتی رہی، پہلے ان کی زبانی ایک بہت بڑی خوشخبری بھی سن چکے اور اپنی بردباری، اللہ ترسی اور درد مندی کی وجہ سے اللہ کی جناب میں قوم لوط کی سفارش بھی کر چکے اور اللہ کے ہاں کے حتمی وعدے کا اعلان بھی سن چکے۔ اس کے بعد جو ہوا اس کا بیان یہاں ہو رہا ہے کہ حضرت خلیل اللہ نے ان فرشتوں سے دریافت فرمایا کہ آپ کس مقصد سے آئے ہیں۔ انہوں نے جواب دیا کہ قوم لوط کے گناہ گاروں کو طاقت تاراج کرنے کے لیے ہمیں بھیجا گیا ہے۔ ہم ان پر سنگ باری اور پتھراؤ نہ کریں گے، ان پتھروں کو ان پر برسائیں گے جن پر اللہ کے حکم سے پہلے ہی ان کے نام لکھے جا چکے ہیں، اور ہر ایک گناہ گار کے لیے الگ الگ پتھر مقرر کر دیے گئے ہیں۔ سورۃ عنکبوت میں گزر چکا ہے کہ یہ سن کر حضرت خلیل الرحمن نے فرمایا کہ وہاں تو حضرت لوط ہیں، پھر وہ بستی کی بستی کیسے غارت کر دی جائے گی؟ فرشتوں نے کہا اس کا علم ہمیں بھی ہے، ہمیں حکم مل چکا ہے کہ ہم انہیں اور ان کے ساتھ کے گھرانے کے تمام ایمانداروں کو بچا لیں، ہاں ان کی بیوی نہیں بچ سکتی، وہ بھی مجرموں کے ساتھ اپنے جرم کے بدلے ہلاک کر دی جائے گی۔ اسی طرح یہاں بھی ارشاد ہے کہ اس بستی میں جتنے بھی مومن تھے سب کو بچا دیا گیا کہ وہاں سوائے ایک گھر کے اور گھر مسلمان تھا ہی نہیں۔
یہ دونوں آیتیں دلیل ہیں ان لوگوں کی جو کہتے ہیں کہ ایمان و مذہب بھی یہی ہے کہ ایک ہی چیز ہے جسے ایمان بھی کہا جاتا ہے اور اسلام بھی، لیکن یہ استدلال ضعیف ہے اس لیے کہ یہ لوگ مومن تھے، اور یہ تو ہم بھی مانتے ہیں کہ ہر مومن مسلمان ہوتا ہے، لیکن ہر مسلمان مومن نہیں ہوتا، بس حال کی خصوصیت کی وجہ سے انہیں مومن مسلم کہا گیا ہے۔ اس سے عام طور پر یہ بات نہیں ہو تاکہ ہر مسلم مومن ہے۔ حضرت امام بخاری اور دیگر محدثین کا مذہب ہے کہ جب اسلام حقیقی اور سچا اسلام ہو تو وہی اسلام ایمان ہے، اور اس صورت میں ایمان اسلام ایک ہی چیز ہے۔ ہاں، جب اسلام حقیقی طور پر نہ ہو تو بے شک اسلام ایمان میں فرق ہے۔ صحیح بخاری شریف کتاب الایمان ملاحظہ ہو مترجم۔ پھر فرماتا ہے کہ ان کی آباد و شاد بستیوں کو عذاب سے برباد کر کے انہیں سڑے ہوئے بدبودار کھنڈر بنا دینے میں مومنوں کے لیے عبرت کے پورے سامان ہیں۔ جو عذاب الہی سے ڈر رکھتے ہیں وہ ان نمونہ کو دیکھ کر اور اس زبردست نشان کو ملاحظہ کر کے پوری عبرت حاصل کر سکتے ہیں۔ وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين۔ اور موسیٰ کے حال میں بھی نشانی ہے جب ہم نے ان کو فرعون کی طرف کھلا ہوا معجزہ دے کر بھیجا۔ فتولى بركنه وقال ساحر أو مجنون۔ اس نے اپنی قوت کے گھمنڈ پر منہ موڑ لیا اور کہنے لگا یہ تو جادوگر ہے یا دیوانہ۔ فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو مليم۔ تو ہم نے اس کو اور اس کے لشکروں کو پکڑ لیا اور ان کو دریا میں پھینک دیا، اور وہ کام ہی قابل ملامت کرتا تھا۔ وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم۔ عاد کی قوم کے حال میں بھی نشانی ہے جب ہم نے ان پر نامبارک ہوا چلائی۔ ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم۔ وہ چیز پر چلتی اس کو ریزہ ریزہ کیے بغیر نہ چھوڑتی۔ وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين۔ اور قوم سمود کے حال میں بھی نشانی ہے جب ان سے کہا گیا کہ ایک وقت تک فائدہ اٹھا لو۔ عتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون۔ انہوں نے اپنے پروردگار کے حکم سے سرکشی کی، سو ان کو کڑک نے آ پکڑا اور وہ دیکھ رہے تھے۔ فما استطاعوا من قيام وما كانوا منتصرين۔ وہ نہ تو اٹھنے کی طاقت رکھتے تھے اور نہ مقابلہ کر سکتے تھے۔ قوم نوح من قبل إنهم كانوا قوما فاسقين۔ اس سے پہلے ہم نوح کی قوم کو ہلاک کر چکے تھے، بے شک وہ نافرمان لوگ تھے۔ وفی موسیٰ اذ ارسلناہ الی فرعون بسلطان مبین۔ انجام تکبر ارشاد ہوتا ہے کہ جس طرح قوم لوط کے انجام کو دیکھ کر لوگ عبرت حاصل کر سکتے ہیں، اسی قسم کا فرعونیوں کا واقعہ ہے۔ ہم نے ان کی طرف اپنے کلیم پیغمبر حضرت موسیٰ کو روشن دلیلیں اور واضح برہان دے کر بھیجا،
لیکن ان کے سردار فرعون نے جو تکبر کا مجسمہ تھا حق کے ماننے سے عناد کیا اور ہمارے فرمان کو بے پرواہی سے ٹال دیا۔ اس دشمن الہی نے اپنی طاقت و قوت کے گھمنڈ پر، اپنے راج لشکر کے بل بوتے پر رب کے فرمان کی عزت نہ کی اور اپنے لوگوں کو اپنے ساتھ ملا کر حضرت موسیٰ کی ایذا رسانی پر اتر آیا اور کہنے لگا کہ موسیٰ یا تو جادوگر ہے یا دیوانہ ہے، پس اس ملامتی کافر، فاجر، معاند، متکبر شخص کو ہم نے اس کے لاؤ لشکر سمیت دریا برد کر دیا۔ اسی طرح عادیوں کے سراسر عبرتناک واقعات بھی تمہارے گوش گزار ہو چکے ہیں، جن کی سیاہ کاریوں کے وبال میں ان پر بے برکت ہوائیں بھیجی گئیں، جن ہواؤں نے سب کے حلیے بگاڑ دیے۔ ایک لپٹ جس چیز کو لگ گئی وہ گلی سڑی ہڈی کی طرح ہو گئی۔ ابن ابی حاتم کی حدیث میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، ہوا دوسری زمین میں مسخر ہے۔ جب اللہ تعالی نے عادیوں کو ہلاک کرنا چاہا تو ہوا کے داروغہ کو حکم دیا کہ ان کی تباہی کے لیے ہوائیں چلا دو۔ فرشتے نے کہا، کیا ہواؤں کے خزانے میں اتنا وزن کر دوں جتنا بیل کا نتنا ہوتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، نہیں، اگر اتنا وزن کر دیا تو زمین کو اور اس کائنات کو الٹ دے گی، بلکہ اتنا وزن کرو جتنا انگوٹھی کا حلقہ ہوتا ہے۔ یہ تھیں وہ ہوائیں جو کہ جہاں جہاں سے گزر گئیں، تمام چیزوں کو تہو بالا کرتی گئیں۔ اس حدیث کا فرمان رسول ہونا تو منکر ہے، سمجھ سے زیادہ قریب بات یہی ہے کہ یہ حضرت عبداللہ بن عمرو کا قول ہے۔ یرموک کی لڑائی میں انہیں 2 بورے اہل کتاب کی کتابوں کے ملے تھے، ممکن ہے انہی میں سے یہ بات آپ نے بیان فرمائی ہو، واللہ اعلم۔ یہ ہوائیں جنوبی تھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، میری مدد پرواہ ہواؤں سے کی گئی ہے اور عادی پچھوا ہواؤں سے ہلاک ہوئے ہیں۔ ٹھیک اسی طرح سمودیوں کے حالات پر اور ان کے انجام پر غور کرو کہ ان سے کہہ دیا گیا کہ ایک وقت مقررہ تک تو تم فائدہ اٹھاؤ، جیسے اور جگہ فرمایا ہے، سمودیوں کو ہم نے ہدایت دی لیکن انہوں نے ہدایت پر ضلالت کو پسند کیا، جس کے باعث ذلت کے عذاب کی ہولناک چیخ نے ان کے پتے پانی کر دیے اور کلیجے پھاڑ دیے۔ یہ صرف ان کی سرکشی، سرتابی، نافرمانی اور سیاہ کاری کا بدلہ تھا۔ ان پر ان کے دیکھتے دیکھتے عذاب الہی آ گیا۔ 3 دن تک تو یہ انتظار میں رہے، عذاب کے آثار دیکھتے رہے۔ آخر چوتھے دن صبح ہی صبح رب کا عذاب
دفعاتن آ پڑا، حواس باختہ ہو گئے، کوئی تدبیر نہ بن پڑی، اتنی بھی مہلت نہ ملی کہ کھڑے ہو کر بھاگنے کی کوشش تو کرتے یا کسی اور طرح اپنے بچاؤ کی کچھ تو فکر کر سکتے۔ اسی طرح ان سے پہلے قوم نوح بھی ہمارے عذاب چکھ چکی ہے، اپنی بدکاری اور کھلی نافرمانی کا خمیازہ وہ بھی بھگت چکی ہے۔ یہ تمام مفصل واقعات فرعونیوں، عادیوں، سمودیوں اور قوم نوح کے اس سے پہلے کی صورتوں کی تفسیر میں کئی بار بیان ہو چکے۔ السماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، اور آسمانوں کو ہم ہی نے ہاتھوں سے بنایا اور ہم کو سب مقدور ہیں۔ والأرض فرشناها فنعم الماهدون، اور زمین کو ہم ہی نے بچھایا تو دیکھو ہم کیا خوب بچھانے والے ہیں۔ ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون، اور چیز کی ہم نے دو قسمیں بنائیں تاکہ تم نصیحت پکڑو۔ ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين، تو لوگ خدا کی طرف بھاگ چلو، میں اس کی طرف سے تم کو صریح رستہ بتانے والا ہوں۔ ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين، اور خدا کے ساتھ کسی اور کو معبود نہ بناؤ، میں اس کی طرف سے تم کو صریح رستہ بتانے والا ہوں۔ والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، تخلیق کائنات زمین و آسمان کی پیدائش کا ذکر فرما رہا ہے کہ ہم نے آسمان کو اپنی قوت سے پیدا کیا ہے، اسے محفوظ اور بلند چھت بنا دیا ہے۔ حضرت ابن عباس، مجاہد، قتادہ، ثوری اور بہت سے مفسرین نے یہی کہا ہے کہ ہم نے آسمانوں کو اپنی قوت سے بنایا ہے اور ہم کشادگی والے ہیں، اس کے کنارے ہم نے کشادہ کیے ہیں اور بے ستون اسے کھڑا کر دیا ہے اور قائم رکھا ہے۔ زمین کو ہم نے اپنی مخلوقات کے لیے بچھونا بنا دیا ہے اور بہت ہی اچھا بچھونا ہے۔ تمام مخلوق کو ہم نے جوڑ جوڑ پیدا کیا ہے، جیسے آسمان، زمین، دن رات، خشکی تری، اجالا اندھیرا، ایمان کفر، موت حیات، بدی نیکی، جنت دوزخ، یہاں تک کہ حیوانات اور نباتات کے بھی جوڑے ہیں، یہ اس لیے کہ تمہیں نصیحت حاصل ہو، تم جان لو کہ ان سب کا خالق اللہ ہی ہے اور وہ لا شریک اور یکتا ہے، پس تم اس کی طرف دوڑو، اپنی توجہ کا مرکز صرف اسی کو بناؤ، اپنے تمام تر کاموں میں اسی کی ذات پر اعتماد کرو، تو تم سب کو صاف صاف آگاہ کر دینے والا ہوں۔ خبردار، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، میرے کھلم کھلا خوف دلانے کا لحاظ رکھنا۔ كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون، اس طرح ان سے پہلے لوگوں کے پاس جو پیغمبر آتا وہ اس کو جادوگر یا دیوانہ کہتے۔ أتواصوا به
بل هم قوم طاغون کیا یہ لوگ ایک دوسرے کو اسی بات کی وصیت کرتے آئے ہیں؟ بلکہ یہ شریر لوگ ہیں۔ فتول عنهم فما أنت بملوم ان سے اعراض کرو، تم کو ہماری طرف سے ملامت نہ ہوگی۔ وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين نصیحت کرتے رہو کہ نصیحت مومنوں کو نفع دیتی ہے۔ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون اور میں نے جنوں اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ میری عبادت کریں۔ ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون میں ان سے طالب رزق نہیں اور نہ یہ چاہتا ہوں کہ مجھے کھانا کھلائیں۔ إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين خدا ہی تو رزق دینے والا زوراور اور مضبوط ہے۔ فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون کچھ شک نہیں کہ ان ظالموں کے لیے بھی عذاب کی نوبت مقرر ہے، جس طرح ان کے ساتھیوں کی نوبت تھی، تو ان کو مجھ سے عذاب جلدی نہیں طلب کرنا چاہیے۔ فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون جن کا ان کافروں سے وعدہ کیا جاتا ہے اس سے ان کے لیے خرابی ہے۔ كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون۔ تبلیغ میں صبر و ضبط کی اہمیت۔ اللہ تعالی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے فرماتا ہے کہ کفار جو آپ کو کہتے ہیں وہ کوئی نئی بات نہیں، ان سے پہلے کا کافروں نے بھی اپنے اپنے زمانہ کے رسولوں سے یہی کہا ہے۔ کافروں کا یہ قول سلسلہ باہ سلسلہ یوں ہی چلا آیا ہے، جیسے آپس میں ایک دوسرے کو وصیت کر کے جاتا ہو۔ سچ تو یہ ہے کہ سرکشی اور سرتابی میں یہ سب یکساں ہیں، اس لیے جو بات پہلے والوں کے منہ سے نکلی وہی ان کی زبان سے نکلتی ہے، کیونکہ سخت دلی میں سب ایک سے ہیں۔ بس آپ چشم پوشی کیجئے، یہ مجنون کہیں جادوگر کہیں، آپ صبر و ضبط سے سن لیں، ہاں نصیحت کی تبلیغ نہ چھوڑیے، اللہ کی باتیں پہنچاتے چلے جائیے۔ جن دلوں میں ایمان کی قبولیت کا مادہ ہے وہ ایک نہ ایک روز راہ پر لگ جائیں گے، پھر اللہ تعالی جل جلالہ کا فرمان ہے کہ میں نے انسانوں اور جنوں کو کسی اپنی ضرورت کے لیے نہیں پیدا کیا، بلکہ صرف اس لیے کہ میں انہیں ان کے نفع کے لیے اپنی عبادت کا حکم دوں۔ وہ خوشی ناخوشی میرے معبود برحق ہونے کا اقرار کریں، مجھے پہچانیں۔ حضرت سدی فرماتے ہیں بعض عبادتیں نفع دیتی ہیں اور بعض عبادتیں بالکل نفع نہیں پہنچاتی، جیسے قرآن میں ایک جگہ ہے کہ اگر تم ان کافروں سے پوچھو کہ آسمان و زمین کو کس نے پیدا کیا ہے تو یہ جواب دیں گے کہ اللہ تعالی نے، تو گو یہ بھی عبادت ہے، مگر مشرکوں کو کام نہ آئے گی۔ غرض عابد سب ہیں، خواہ عبادت ان کے لیے نافع ہو یا نہ ہو،
اور حضرت ضحاک فرماتے ہیں اس سے مراد مسلمان انسان اور ایمان والے جنات ہیں۔ مسند احمد کی حدیث میں ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یوں پڑھایا ہے۔ حدیث ان اللہ هو الرزاق ذو القوات المتین۔ یہ حدیث ابو داود، ترمذی اور نسائی میں بھی ہے۔ امام ترمذی اسے حسن صحیح بتاتے ہیں۔ غرض اللہ تعالی نے اپنے بندوں کو بندگی کے لیے پیدا کیا ہے، اب اس کی عبادت یکسوئی کے ساتھ جو بجا لائے گا، کسی کو اس کا شریک نہ کرے گا، وہ اسے پوری جزا عنایت فرمائے گا، اور جو اس کی نافرمانی کرے گا اور اس کے ساتھ کسی کو شریک کرے گا، وہ بدترین سزائیں بھگتے گا۔ اللہ کسی کا محتاج نہیں، بلکہ کل مخلوق ہر حال اور ہر وقت میں اس کی پوری محتاج ہے، بلکہ محض بے دست و پا اور سراسر فقیر ہے۔ خالق رزاق اکیلا اللہ تعالی ہی ہے۔ مسند احمد میں حدیث قدسی ہے کہ اے ابن آدم، میری عبادت کے لیے فارغ ہو جا، میں تیرا سینہ توانگری اور بے نیازی سے پر کر دوں گا اور تیری فقیری روک دوں گا، اور اگر تو نے ایسا نہ کیا تو میں تیرے سینے کو اشغال سے بھر دوں گا اور تیری فقیری کو ہرگز بند نہ کروں گا۔ ترمذی اور ابن ماجہ میں بھی یہ حدیث شریف ہے۔ امام ترمذی اسے حسن غریب کہتے ہیں۔ خالد کے دونوں لڑکے حضرت حباہ اور حضرت سیوا رضی اللہ تعالی عنہم فرماتے ہیں ہم حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اس وقت آپ کسی کام میں مشغول تھے، یا کوئی دیوار بنا رہے تھے یا کسی چیز کو درست کر رہے تھے۔ ہم بھی اسی کام میں لگ گئے۔ جب کام ختم ہوا تو آپ نے ہمیں دعا دی اور فرمایا سر ہل جانے تک روزی سے مایوس نہ ہونا۔ دیکھو، انسان جب پیدا ہوتا ہے ایک سرخ بوٹی ہوتا ہے، بدن پر ایک چھلکا بھی نہیں ہوتا، پھر اللہ تعالی اسے سب کچھ دیتا ہے۔ مسند احمد۔ بعض آسمانی کتابوں میں ہے اے ابن آدم، میں نے تجھے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اس لیے تو اس سے غفلت نہ کر، تیرے رزق کا میں ضامن ہوں، تو اس میں بے جا تکلیف نہ کر، مجھے ڈھونڈ تاکہ مجھے پا لے، جب تو نے مجھے پا لیا تو یقین مان کہ تو نے سب کچھ پا لیا، اور اگر میں تجھے نہ ملا تو سمجھ لے کہ تمام بھلائیاں تو کھو چکا۔ سن، تمام چیزوں سے زیادہ محبت تیرے دل میں میری ہونی چاہیے۔ پھر فرماتا ہے یہ کافر میرے عذاب کو جلدی کیوں مانگ رہے ہیں؟ وہ عذاب تو انہیں اپنے وقت پر پہنچ کر ہی رہیں گے،
جیسے ان سے پہلے کے کافروں کو پہنچے، قیامت کے دن جس دن کا ان سے وعدہ ہے انہیں بڑی خرابی ہوگی۔ الحمدللہ۔ سورۃ زاریات کی تفسیر ختم ہوئی۔